بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا محبتوں بھرا سلام۔ آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وائلا کون تھی، وہ پتھر کی کیوں بنی، اور قوم لوط کون تھی۔ آج اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک علاقہ پایا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق یہ وہی علاقہ ہے جہاں زمانہ قدیم میں 3 بڑے شہر آباد تھے، جن کے نام سدوم، عمورہ اور زغر تھے۔ یہاں ہی قوم لوط آباد تھی۔ ایک ایسا بڑا عذاب جس نے 3 بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی؟ وہ عورت کون تھی؟ اس عورت نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ اس ویڈیو میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں جانیں گے۔ قوم لوط تاریخ میں لکھی جانے والی ایک ایسی قوم تھی جس نے گناہ کرنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، یعنی اس قوم کے مرد مردوں سے جنسی تعلقات کرتے تھے اور اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس گناہ سے روکنے کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو ان لوگوں کی طرف روانہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان علاقوں میں جب مبعوث ہوئے، جسے تاریخ میں سدوم لکھا جاتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور بتایا کہ یہ بدفعلی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، لہٰذا تم حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرو اور اس گندی عادت سے توبہ کرو۔ لیکن اس قوم کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور انہیں کہہ دیا کہ اگر تمہارا رب عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہیں، اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کرو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا عذاب عنقریب قہر بن کر ان پر برسنے والا تھا۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتے انسانی شکل میں سدوم کی طرف روانہ کیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر جو مسافر بن کر آئے اور درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں اور آج رات آپ کے گھر میں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اگر ان نوجوانوں کو سدوم کا کوئی بدکار قوم کا شخص دیکھ لے گا تو انہیں پکڑ لے گا، کیونکہ سدوم کے شخص جو ہیں وہ گزرتے ہوئے مسافروں کو بھی پکڑ لیتے اور اس رات سے کوئی راہگیر گزرتا تو اسے بھی پکڑ کر اس سے جبراً بدفعلی کرتے۔ لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ سدوم کے لوگوں سے بچانا بہت مشکل ہے، اس کے باوجود حضرت لوط علیہ السلام نے ان نوجوانوں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ حضرت لوط کی بیوی ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو اس سے شرارت سوجی کہ کیوں نہ سدوم کے لوگوں کو جا کر میں یہ بتاؤں کہ ہمارے گھر میں خوبصورت نوجوان ٹھہرے ہیں اور وہ انہیں پکڑ لیں گے۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ابھی تک آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی، کافر و منافق بھی تھی، اپنے معاشرے میں ہونے والی تمام تر برائیوں کی حمایت کرتی تھی۔ امام قرطبی کے مطابق لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلا یا والیہ تھا۔ وہ خود ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ انجیل کے باب پیدائش میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر تو موجود ہے، لیکن وہاں اس کا نام موجود نہیں ہے۔ جب وائلا کو علم ہوا کہ یہ خوبصورت نوجوان آج رات ہمارے گھر ہی رکیں گے تو وہ سدوم کے شریر لوگوں کے پاس گئی اور کہا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے شوہر لوط کے گھر 3 بہت خوبصورت نوجوان مہمان بن کر ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ آج رات ہمارے گھر ہی رکیں گے، وہ انتہائی خوبصورت اور پرکشش چہرے والے ہیں، اگر تم لوگ آنا چاہو تو آ جاؤ۔ یہ سنتے ہی فحش کام کرنے والے لوگوں پر شیطان طاری ہو گیا اور وہ سب بھاگے اور حضرت لوط کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ایک جم غفیر لگ گیا اور ان نوجوانوں سے بدفعلی کی غرض سے کوئی دیواروں پر چڑھنے لگا اور کوئی دروازوں کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ تو وہ نوجوان لڑکے دراصل مقدس فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ان بدکاروں پر جلد ہی عذاب آنے والا ہے، آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ رات ختم ہونے سے پہلے ان بستیوں سے نکلنا ہوگا اور نکلتے وقت کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اپنی 2 بیٹیوں اور اپنی بیوی وائلا کو بھی ساتھ لیا اور بستی سے نکل گئے۔ آسمان کا رنگ سرخ ہونے لگا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگی،
اور گرج کی ایسی آواز تھی کہ پوری قوم خوف سے جاگ اٹھی۔ اس دوران حضرت لوط علیہ السلام ان فرشتوں اور اپنی بیٹیوں اور بیوی کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے اور چلتے چلتے ان کی نگاہیں عذاب الہی سے جھکی ہوئی تھیں۔ اچانک پتھر اور آگ کا ایک بہت بڑا پتھر سدوم کے شہر کو بیچوں بیچ آ گرا، جس سے بہت ہی خوفناک آواز آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی منافقہ بیوی وائلہ، جو اپنی قوم کے بدکاروں سے بہت محبت رکھتی تھی، اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا اور پکارا، ہائے رے میری قوم! اس پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک پتھر اس پر بھی آ گرا اور وہ بھی وہی پتھر کی بن گئی۔ آخر لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا؟ ایسی کون سی چیز تھی جو وائلہ کو مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی؟ دراصل اس کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی۔ وہ اپنا گھر مال، اپنی قوم کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی، لہٰذا جب یہ سب تباہ ہو رہا تھا اس وقت اس سے رہا نہ گیا۔ انجیل کی کتاب لوکا کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب اٹھائے جانے کا وقت قریب آیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھائے جانے کا وقت آیا، تو انہوں نے اپنے حواریوں کو بہت ساری نصیحتیں کیں۔ اس دوران آپ نے فرمایا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو یاد رکھنے کی نصیحت کیوں کی؟ دراصل ایک طرف حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیوی تھی، جو پیغمبروں کی زوجہ ہونے کے باوجود کفر میں مبتلا رہی، اور دوسری طرف فرعون کی بیوی، جو خدائی کے دعوے دار محل میں رہنے کے باوجود اس لا شریک ذات پر ایمان لائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کافروں کے لیے لوط اور نوح کی بیوی کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے کام نہ آ سکے، اور دونوں عورتوں سے کہہ دیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اہل ایمان میں اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جب اس نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون کے عمل اور اس کے ظلم سے بچا لے۔ تو آج اسرائیل میں اور اردن کے درمیان ایک علاقہ پایا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق یہ وہی علاقہ ہے جہاں زمانہ قدیم میں 3 بڑے شہر آباد تھے، جن کے نام سدوم، عمورہ اور زغر تھے۔ یہیں قوم لوط آباد تھی۔ آج سدوم کے علاقے میں انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں مٹی برباد ہو چکی ہے، یہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں کی جا سکتی، نہ درخت لگائے جا سکتے ہیں، نہ ہی پودے لگائے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی پینے کے لائق کوئی پانی ہے۔ کچھ سال پہلے اسرائیلی ریسرچر نے بحر مردار کے پاس ایک لمبے پتھر کا کھمبا دریافت کیا، جو دیکھنے میں ایک انسان کی طرح کا لگتا ہے۔ دراصل یہ لوط کی بیوی وائلہ کا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ آج اردن کے ماؤنٹ سودن نامی پہاڑی پر موجود ہے، جو انسان کے لیے حیران کن بلکہ نشان عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو ہدایت کا راستہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے اچھے کمنٹس کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔